علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ جمعے کا مبارک اجتماع ہے، نیک لوگ موجود ہیں۔ ترتیب یوں ہوتی ہے، جو پہلے آتے ہیں پہلی صفوں میں تشریف رکھتے ہیں، بعد میں آنے والے اپنی اپنی صفوں میں بیٹھتے چلے گئے۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، آنے والا کوئی سادہ سا آدمی آخر میں آیا، ممبر سے دیکھا گیا فلاں آدمی آیا، جلدی سے بلایا گیا، آگے بلایا، مصلی بچھایا، عزت و تکریم کی، خیر خیریت پوچھی۔ دیکھنے والے حیران ہوں گے، پہلے کبھی انہیں دیکھا نہیں، جان پہچان نہیں، اتنی عزت کہ آخر میں آئے ہیں اور آپ پہلے بلایا گیا ہے، خیر خیریت معلوم کی گئی، احترام دیا گیا۔ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، یہ ذہن میں انسان کے وہ حیرانگی، تعجب، وہ تجسس رہتا ہے۔ اسی طرح کسی خانقاہ میں بزرگ تشریف فرما تھے، مریدین ملاقات والے آئے تھے، کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اچانک بزرگوں نے دیکھا ایک سادہ سا آدمی آیا، جوں ہی ان کی نگاہ پڑی، نظر پڑی، فوراً آگے بلایا، عزت و احترام دیا، مصلی بچھایا، سر کا بوسہ لیا، خیر خیریت دریافت کی، ضرورت کو پورا کیا، بڑی محبت سے رخصت کیا۔ دیکھنے والے جو پہلے سے موجود تھے بڑے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے حضرت یہ کیا ماجرا، خلاف توقع آپ ایسا نہیں کرتے، آج ایسا کیوں ہو گیا؟ وہ آدمی بھی انجان ہے، کوئی آپ کی جان پہچان ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسے نہیں جانتا۔ اور حیران ہو گئے، جب جان پہچان نہیں ہے بھی سادہ سا، اتنی عزت و احترام کیوں؟ چنانچہ وہ لوگ جلدی سے اس آدمی کے پیچھے، بتائیے آپ کون ہیں، نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے حضرت نے اتنی عزت و احترام آپ کو مرتبہ دیا۔ کہنے لگا فلاں نام ہے، فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اچھا آپ وہ کرتے کیا ہیں؟ ہمیں کوئی بتائیں، کوئی خاص عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے؟
کیا کرتے ہیں کہ آج اتنی عزت و احترام ملی؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب ہم نے حضرت سے پوچھا آپ نے ایک سادہ آدمی کو اتنا احترام کیوں دیا، تو حضرت فرمانے لگے پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے چہرے پہ ایمان کا نور نظر آیا، روشنی چمکتی نظر آئی، میں نے بے اختیار اسے عزت و احترام دیا اور کوئی وجہ نہیں۔ اب سوال کرنے لگے بتائیے کون سا عمل کرتے ہیں؟ کوئی وظیفہ اسم اعظم ہے، چلہ لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ آدمی مسکرایا، کہنے لگا اور تو کچھ نہیں کرتا، کتنے سال ہو گئے، زندگی گزر گئی، ہمیشہ باوضو رہتا۔ یہ میرے باوضو رہنے، پاک رہنے کی برکت ہے، اللہ کریم نے میرے چہرے پہ ایمان کا نور عطا فرمایا۔ جو لوگ ہمیشہ وضو سے رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، یہ تو حدیث پاک میں پہلے سنا چکا، آقا کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میری امت کا جو فرد وضو کرتا ہوگا قیامت کو چہرہ چمکنا شروع ہو جائے گا۔ وہ تو قیامت کو سب کا چمکے گا، لیکن اللہ کی خاص رحمت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو مقدر والے کہ دنیا میں بھی ان کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیے کئی لوگ ایسے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، زبان سے اللہ جاری ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم ان کے چہرے کو نور، روشنی، ایمان کی روشنی عطا کرتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ آدمی ہر ایک سے محبت کرتا ہے، سلام دعا ہر مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، لیکن کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اچھے آدمی، شریف آدمی، حسن اخلاق والے، محبت والے، ان سے ملاقات کی جائے دوبارہ ملنے کو جی چاہتا، ملاقات ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے، وہ آدمی بڑا اچھا۔ آپ اندازہ لگائیے انسان بعد ایسے ہوتے ہیں ان سے پاس آنے سے خوشی ہوتی ہے، وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ کتنی عظمتوں والے، مرتبے والے۔ آئیے میر عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سبع سنابل میں فرماتے ہیں، اہل معرفت کا یہ قول ذکر کرتے ہیں ایمان والو یہ یاد رکھنا، جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاس آنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کتنے مقدر والا نوری مخلوق اس کے پاس آتی ہے، خوش ہوتی ہے جب فرشتے آتے ہیں، ہر قسم کے شیاطین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ کریم مہربانی کرتا ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا نیکیوں والا فرشتہ مسلسل اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، جب تک وضو رہتا ہے نیکیوں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا، وہ اور اعمال کرے گا ان کا ثواب الگ ملے گا، وضو کی نیکیاں اسے مسلسل ملتی رہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے ادارہ کھلنے والا میں ہمیں پڑھاتے، اس وقت تو ذہن نہیں، توجہ نہیں، لیکن آج جب احادیث اور بزرگان کے اقوال پڑھتے ہیں حیرانگی ہوتی ہے۔ ان شیخ الحدیث صاحب کا معمول تھا، چونکہ ہم شاگرد تھے دیکھتے رہتے، فجر کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھا کرتے۔ اندازہ لگائیے ایسے لوگ بھی ہیں فجر کے وقت وضو کیا ان کا وضو ہی نہیں ٹوٹا، ظہر کی نماز فجر کے وضو سے پڑھا کرتے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، مسلسل 6-7 گھنٹے نیکیوں والا فرشتہ ان کی نیکیاں لکھتا رہتا۔
آگے حضرت فرماتے ہیں اہل معرفت کا قول یاد رکھنا چاہیے، فرمایا جو رات کو باوضو سو جاتا ہے اللہ کریم ہر قسم کے شیاطین جنات سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ صبح وضو کرنا الگ فضیلت ہے، رات وضو کر کے سونا یہ بزرگوں کا معمول بھی ہے، اور ہمیں بھی ترغیب دے رہے ہیں۔ بزرگان دین کے واقعات بے شمار ہیں جنہوں نے وضو کیا، وضو کو اپنایا، اللہ کریم نے زندگی میں انہیں وضو کی برکتیں عطا فرمائی۔ بعض لوگ ہم زندگی میں رہتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے اسباب ہیں، ضروریات ہیں، محنت کرنی پڑتی، ملازمت نوکری کرنی پڑتی، یا اپنا کاروبار ہو، کچھ نہ کچھ تو چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، یا جائیداد مل جائے، وراثت مل جائے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، وگرنہ انسان بھوکا مر جائے گا۔ ایک اللہ والا کوئی ذریعہ نہیں، نہ نوکری ہے، نہ ملازمت، نہ کاروبار، نہ پینشن، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کریم کی مہربانی ان کا گزر بسر بڑا اچھا ہو رہا۔ دیکھنے والے حیران ہو جاتے، کماتے بھی کچھ نہیں، ہم صبح سے شام تک محنت کرتے، ہمارا پورا نہیں ہوتا، یہ آسانی سے کیسے گزارا کرتے؟ پھر یہ سفر میں بھی رہتے، کبھی آ رہے کبھی جا رہے۔ چنانچہ ٹو میں رہنے والوں نے پوچھا حضرت بتائیے آپ کا ذریعہ روزگار کیا ہے، آپ کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ آپ نے سنا تو فرمایا میرا اللہ میری ضرورتیں پوری۔ سوال کرنا والا ہوشیار تھا، اسے اندازہ تھا، کہنے لگا حضور اللہ تو سب کی ضرورتیں پوری کرتا، کوئی نہ کوئی سبب بھی ہوتا ہے، آپ کا کیا سبب ہے؟ ضرورتیں کیسی پوری ہوتی؟ نہ نوکری کرتے، نہ ملازمت کرتے، نہ کاروبار، کچھ نہیں، فارغ سفروں میں رہتے، ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں؟ مسکرا کے فرمانے لگے دو کام کرتا ہوں، ایک ہمیشہ وضو رہتا ہوں، دوسرا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ میری ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ یہ وضو کی برکتیں ہیں، انسان کو چاہیے۔ آج ہمارے پریشانی ہے، روزگار کے معاملات ہیں، ہمیں ذریعہ معاش تنگ نظر آ رہا ہے، اے کاش وضو کو اپنائیں، اللہ کے ذکر کو اپنائیں، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، جہاں کہیں وضو سے رہیں، تھوڑی سا ذہن بنا لے، انشاءاللہ وضو سے پاک زندگی، پاک دن بسر ہوتا رہے گا، اللہ کریم خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ آخر میں بعد بزرگان نے کچھ اعمال لکھے ہیں، فرمایا ان اعمال کو کرنے والے کے پاس رزق ایسے آتا ہے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، تیز ہوا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فرمایا رزق ایسے آتا ہے جیسے اونچائی سے پانی نیچے آتا، پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، یعنی ہر قیمت پہ اسے رزق ملے گا۔ بس یہ تین اعمال کیے جائیں، اللہ رزق کی فراوانی دیتا ہے۔ پوچھا جناب کون سے تین اعمال ہم کریں رزق کے دروازے کھل جائیں؟ فرمایا پہلا عمل یہ ہے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ پہلا عمل یہ ہے کبھی کسی مسلمان کو نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ آنکھوں سے، نہ دل میں برا جانو، کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہم سے زیادہ نیک ہو۔ پہلی بات فرمایا کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ دوسرا عمل فرمایا ہمیشہ باوضو رہو۔ تیسرا فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تین عمل تم کرو گے انشاءاللہ رزق کے دروازے تمہارے لیے کشادہ ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی اعمال، یہ زندگی یہ کمائی کا موسم ہے، یہ اعمال اکٹھے کرنے کی جگہ ہے، یہ ہمیں مہلت ملی ہے
کیا پتا ایک ایک مرتبہ وضو کرنا ہماری قبر میں ہمارے لیے کتنا مفید ہو جاتا ہے۔ اللہم ومولانا محمد اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔